ہم بات کرنے والے ہیں ایران اور اسرائیل کی کہانی۔ آخر کیا ہے اسرائیل کا استتو؟ آخر کیوں اسرائیل ایران پر بار بار حملہ کر رہا ہے؟ کیا یہ صرف نیوکلیئر بم کی شک پر ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑا پلان چھپا ہے؟ سب سے پہلا سوال، اسرائیل نے ایران کی کس جگہ پر سب سے پہلے اٹیک کیا اور کیوں؟ اور دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور یو ایس اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ کیا یہ صرف دوستی ہے یا کوئی اسٹریٹجک فائدہ؟ کیوں اسرائیل ایران کے بعد لیبنان پر حملہ کر رہا ہے؟ آخر اسرائیل کی اصلی مقصد کیا ہے؟ کیا ہے گریٹر اسرائیل؟ آج ان سبھی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان سبھی سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا ہسٹری میں، کیونکہ یہ وار آج کا نہیں بلکہ سالوں پرانی دشمنی کا ریزلٹ ہے۔ یہ صرف دو دیشوں کی جنگ نہیں بلکہ پاور پالیٹکس اور مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو بالکل شروعات سے، جب ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ سب سے اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ یہ بات ہے 1933 سے 1945 کے بیچ کی۔ جرمنی کے لیڈر اڈولف ہٹلر نے لگ بھگ 60 لاکھ یعنی 6 ملین سے زیادہ یہودیوں کو مار دیا گیا، جس کی وجہ سے بچے ہوئے یہودی جان بچانے کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پوری دنیا میں صرف فلسطینیوں نے انہیں اپنے گھروں میں جگہ دیا، اور اب کچھ اس طرح دھیرے دھیرے یہودی کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ ایک ایسا بھی وقت آیا جب یہودیوں نے کہا اب مجھے اپنا خود کا ایک دیش چاہیے، مجھے اپنا ایک خود کا اسرائیل نام کا ایک کنٹری چاہیے۔ اس وقت فلسطین کو برٹش کے دوارا کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ پھر وقت آیا 1947، یو این کے دوارا فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا اور جیروشلم کو انٹرنیشنل سٹی بنانے کا پرستاو کیا گیا۔ آخر جیروشلم کیوں امپورٹنٹ ہے اسلام، کرسچن اور یہودیوں کے لیے، یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم الگ سے بات کریں گے۔ لگ بھگ 55% لینڈ جوش یعنی اسرائیلیوں کو دیا گیا اور 45% لینڈ فلسطینیوں کو دیا گیا۔ اس کے بعد وقت آیا 14 مئی 1948، جب اسرائیل کو آفیشلی ایک کنٹری اناؤنس کر دیا گیا۔ ان سب کی وجہ سے عرب کنٹری نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، جسے عرب اسرائیل وار 1948 کہا جاتا ہے۔ لیکن ان سب میں ایران ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، تو یہ تھی کہانی اسرائیل کی وجود کی۔ لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے، آخر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اتہاس کے ان پنوں کو پلٹنا ہوگا جس دور میں ایران دنیا کا سب سے ماڈرنائز کنٹری مانا جاتا تھا اور امریکہ کا خاص دوست ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ہے 1941 سے 1979 کی، جس دور میں ایران میں بادشاہی حکومت چلتی تھی جس کا نام تھا محمد رضا شاہ پہلوی۔ امریکہ کا خاص دوست مانا جاتا تھا۔ یوں تو حکومت بادشاہ کی تھی لیکن کنٹرول امریکہ کیا کرتا تھا۔ اب وقت آیا 1 اپریل 1979 کو آفیشلی ایران کو اسلامک ریپبلک ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، ان کی خود کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد ایران کا پہلا لیڈر بنا روح اللہ خمینی۔ یہ وہی خمینی ہے جس نے شاہ کی سرکار کو ہٹا کر ایران کو اسلامک ریپبلک کنٹری بنا دیا۔ خمینی نے پاور میں آتے ہی ایک بہت بڑا اور کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا، اسرائیل کو اللیگل اسٹیٹ مانا اور اسے مسلم دنیا کا سب سے بڑا دشمن بتایا۔ فلسطین کو سپورٹ اوپنلی اناؤنس کیا۔ ایران نے اوپنلی کہا اسرائیل نے فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اور یہیں سے ایران اور اسرائیل کے بیچ کی اصلی دشمنی کی شروعات ہوئی۔ جہاں پہلے شاہ کے ٹائم پر ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، وہیں خمینی کے آنے کے بعد جب امریکہ کا دباؤ ایران سے ختم ہو گیا، تب ایران اسرائیل ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل ایران پر حملہ کر کیوں رہا ہے۔ اسرائیل کو ڈر ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے اور ان کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ اسرائیل کی خود کے پاس نیوکلیئر بم ہے۔ کیا ہے گریٹر اسرائیل اور کیا لکھا ہوا ہے توریت کتاب میں، ان سب کے بارے میں ہم الگ سے ویڈیو لے کر آئیں گے۔ ان سب ڈر کی وجہ سے اسرائیل آئے دن ایران پر حملہ کرتے رہتا ہے۔ اسرائیل نے سب سے پہلے 1 اپریل 2024 کو سیریا کے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر ایئر اسٹرائک کیا۔ اس میں ایران کے کئی ٹاپ لیڈر مارے گئے۔ اس کے بعد 2025 میں اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر اور ملٹری سائٹ پر اٹیک کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 2026 کے، جب امریکہ اور ایران کی نیوکلیئر ڈیل کو لے کر بات چیت چل رہی تھی۔ اب اسی دوران اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے گرلز اسکول پر حملہ کیا اور 168 سے زیادہ بچوں کی موت ہو گئی، اور انہی سب میں ایران کے
सुप्रीम लीडर अली खामनाई की भी मौत हो गई और उनके साथ कई टॉप लीडर भी मारे गए। इन सब के बावजूद भी ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से इजराइल और अमेरिका के बेसों पर टारगेट कर रहा है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन जैसे इम्पोर्टेंट पोर्ट जहां से लगभग दुनिया के 30% से भी ज्यादा अधिक ऑयल एंड शिप गुजरती है। अब सवाल ये है, क्या ये वॉर यहीं रुकेगी या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें और अभी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।